السلام علیکم. آئی ایم راجدہ ہاشمی. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 3 MGT 101. امید ہے میرے سٹارٹ میں لیکچرز کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور ہم امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت آسان ورڈنگ میں اردو میں اور انگلش میں آپ لوگوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیٹس سٹارٹ. پرچیزز کیا ہوتی ہیں اور پرچیزز ریٹرن کیا ہوتی ہیں؟ براڈ پرچیزوں کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے کوئی چیز پرچیز کر لی ہے، چیز خرید لی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اور انٹینشن آف سیلنگ، اور اس کو ہم نے کسی ادارے کے تھرو سیل کر دیا ہے. کیش پرچیزز کیا ہوتی ہیں؟ ہم نے کسی سے چیزیں پرچیز کی ہیں، اس کو ہم نے کسی سے ہم نے پیسے لیے اور ہم نے اس کو پیسے پے کر دیے ہیں، وہ ہماری کیش پرچیزز ہے. کریڈٹ پرچیزز وہ چیز ہوتی ہے جو ہم اگلے بندے سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو پیسے دے دیں گے اور اب آپ ہمیں پروڈکٹ دے دیں، تو وہ ہماری ہوتی ہے کریڈٹ پرچیزز. پرچیزز ریٹرن کیا ہوتی ہیں؟ پرچیزز ریٹرن وہ چیز ہوتی ہے جو میں نے فار ایگزامپل کسی سے پینسل خریدی تھی 10 روپے کی، اب وہ چل ہی نہیں رہی، یوز بھی نہیں ہے، میرے پاس پڑی ہوئی ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گی کہ آپ اپنی پینسل واپس لے لیں اور میرے 10 روپے وہ مجھے واپس دے دو. تو اس کو ہم کہتے ہیں پرچیزز ریٹرن. پرچیزڈ گڈز ریٹرن ٹو سپلائر یا سیلر. ڈیفیکٹو بھی ہو سکتی ہیں چیزیں، ناٹ اکارڈنگ ٹو سیمپل. ڈیمیج بھی ہو سکتی ہیں. ایکسیس آف دا کوانٹٹی اور آرڈر، ہاں جی وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے چیزیں منگوائی ہوں کم ہو اور انہوں نے ہمیں کوانٹٹی میں زیادہ مقدار میں چیزیں ہمیں بھیج دی ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے پرچیزز ریٹرن ہوں گے. پرچیزز الاؤنسز کون سے ہوتے ہیں؟ پرچیزز ڈسکاؤنٹ کون سا ہوتا ہے؟ بینیفٹس آف ریڈکشن آف پرچیزز پرائز. خریداری کی قیمت میں کمی کا فائدہ ڈیو ٹو ڈیفیکٹ اور ڈیمیج. ٹوٹی ہوئی ہوں گی چیزیں یا خراب ہو گئی ہوں گی، ان کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے واپس بھیج دیے پرچیزز ریٹرن. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرچیزز ڈسکاؤنٹ. ریڈکشن ان پرائز ایٹ دا ٹائم آف پرچیزز. ہم نے ڈسکاؤنٹ لے لینا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ ہم آپ سے 1000 کی چیز خرید رہے ہیں، کم از کم آپ ہمیں 200 روپے یا 50 روپے یا 100 آپ ہمیں کیا کریں، ڈسکاؤنٹ پے کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم آپ کو 1000 روپے کی چیز ہے 950 میں دے دیتے ہیں یا 900 میں دے دیتے ہیں، 900 روپے میں دے دیتے ہیں. تو جو اوپر والا ہے 100 یا 50 روپیز ہے وہ ہماری ڈسکاؤنٹ پرچیزز ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرے الفاظ کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. نیکسٹ ہے سیلز آر ڈیوائڈیڈ انٹو یا سیلز ریٹرن. سیلز آر ڈیوائڈیڈ انٹو کیش سیل فار کیش اور کریڈٹ سیل. ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کیش سیلز کون سی ہوتی ہیں. ہم وہی بات پہلے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے، چیزیں ہم نے لے لی ہیں، سیل کر دی ہیں. فار ایگزامپل میں ایک سیلر ہوں اور میری ایک دکان ہے کپڑے کی، تو میں نے کیا کیا، کپڑا میں نے سیل کیا اور میں نے ان سے اماؤنٹ لے لی ہے، وہ میری کیش سیل ہے. کریڈٹ سیل فار دا پرومس ٹو ریسیو کیش ان فیوچر. ہاں جی، تو یہ کریڈٹ سیل وہ ہوتی ہیں جو پرومس ہم کر لیتے ہیں نیکسٹ منتھ کی 10 ڈیز کو دے دیں گے یا کوئی بھی ڈیٹ فیوچر میں ہم رکھ لیتے ہیں کہ ہم آپ کو اس فیوچر ڈیٹ پہ آپ کے اماؤنٹ واپس کر دیں گے، وہ ہماری کریڈٹ سیل ہوتی ہے. اور نیکسٹ ہے سیلز ریٹرن. جس طرح ہم نے پرچیزز ریٹرن پڑھی ہیں اسی طرح یہ سیلز ریٹرن ہے. سیم سولڈ گڈز ریٹرن فرام کسٹمرز. ہم نے جو چیزیں سیل کی ہیں
وہ کسٹمر کی طرف سے ہمیں واپس بھی آ سکتے ہیں. میں نے کوئی سوٹ سیل کر دیا، میری کپڑے کی شاپ ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس میں تو ڈیفیکٹ ہے کپڑے میں، آپ ایسا کرو یہ اپنے کلاتھ لے لو، اپنے کپڑے لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے میرے پیسے واپس کر دو. وہ ہماری ہوتی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ ریٹرن فرام کسٹمرز. ڈیفیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، ناٹ اکارڈنگ ٹو سیمپل، ڈیمیج ایکسیزنگ کوانٹٹی آرڈر. نیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں سیلز الاؤنسز اینڈ سیل ڈسکاؤنٹ. بینیفٹس ریڈکشن ان دا سیل پرائس ڈیو ٹو ڈیفیکٹ اور ڈیمیج. ہاں جی، خرابی یا نقصان کی وجہ سے فروخت کی ہوئی چیزوں کی قیمت میں کمی کا فائدہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم لینا چلے، میں نا یہ سوٹ جو میں کپڑے کی آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں نا، تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں. میں نے جو سوٹ سیل کیا تھا وہ میرے اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہو گیا، اس نے مجھ سے ڈسکاؤنٹ بھی مانگ لیا. اس نے کہا سوٹ مجھے پسند ہے، آپ کیا کرو اس کے اندر یہ جو ٹک لگا ہوا ہے نا، سوراخ ہوا کپڑے میں، اس کو آپ سائڈ پہ میں نکال دوں گی تو آپ اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا لیس کر دیں اماؤنٹ. تو وہ جو میں اس کو لیس کروں گی سیل ڈسکاؤنٹ ہوگی وہ میری. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت آسان ورڈنگ میں آپ کو الفاظ سمجھا رہی ہوں. سیلز ڈسکاؤنٹ ریڈکشن ان دا پرائس ایٹ دا ٹائم آف سیل. پرائس میں کمی کو کہتے ہیں ریڈکشن آف پرائس. اسٹاک انوینٹری انسولڈ گڈ ایٹ دا اینڈ آف اکاؤنٹنگ پیریڈ. اکاؤنٹنگ کی مدت کے اختتام پر فروخت شدہ جو سامان ہوتا ہے اس کو اسٹاک کہتے ہیں، انوینٹری کہتے ہیں یا کلوزنگ اسٹاک کہتے ہیں، کیونکہ سال کے اینڈ پہ حساب کرنا ہوتا ہے کہ کس نے کتنا بینیفٹ ایک سال میں حاصل کیا. نیکسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ووچر، کیش میمو اینڈ انوائس. ووچر کیا ہوتا ہے؟ ایویڈنس آف ٹرانزیکشن اکر. ہم بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ووچر پے کرتا ہے. جب ہم ان کو اماؤنٹ ڈپازٹ کرواتے ہیں ایٹ دا ٹائم وہ ہمیں ایک ووچر پے کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے پیسوں کی یہ رسید پکڑیں، آپ نے جمع کروائے ہیں. ریٹن ڈاکومنٹس یوزڈ ان ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سامان یا خدمات کے بدلے میں استعمال شدہ تحریری دستاویز ہمارے کام آ جاتے ہیں لین دین میں. ہم اس کو کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں تو آپ اس طرح کریں، ہماری گڈز یا ہمارے سروسز پے کر دیں. جیسے ہی ہم دوبارہ سے بینک سے پیسے نکلواتے ہیں تو ہم آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیں گے. کیش میمو کیا ہوتا ہے؟ ریٹن ڈاکومنٹ یوزڈ فار کیش ٹرانزیکشنز. تحریری دستاویزات جو نقد لین دین کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو کیش میمو کہتے ہیں. انوائس کیا ہوتی ہے؟ ریٹن ڈاکومنٹس آف کریڈٹ ٹرانزیکشنز. کریڈٹ ٹرانزیکشن کی تحریری دستاویزات اس کو ہم کہتے ہیں انوائس. اکاؤنٹنگ پیریڈ فار وچ فائنانشل اسٹیٹمنٹ آر پریپیئرڈ. اکاؤنٹنگ پیریڈ ہوتا ہے ایک سال کا، یکم جولائی سے نیکسٹ ایئر کے یکم جون تک. وہ ہوتا ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ. اور اسی پیریڈ کے دوران فائنانشل اسٹیٹمنٹس تیار کی جاتی ہیں. ڈیٹر اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹرز ہوتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل، جنہوں نے ہم سے پیسے لینے ہیں اور ہم نے ان سے چیزیں ادھار اٹھائی ہیں اور ہم نے اب ان کے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم سے پیسے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں. اور کریڈیٹر اکاؤنٹ پیبل. پرسن فرام ہوم اکاؤنٹ از ٹو بی ریسیوڈ. کریڈیٹر اکاؤنٹ میں پے کرنے ہوتے ہیں. کسی بندے نے ہم سے چیز ادھار پہ لے لی ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے سوٹ لیا ادھار پہ اور اس نے مجھ سے 15 دن کا وعدہ کیا ہے کہ 15 دن بعد مجھے پے ملے گی اور میں آپ کے پیسے
واپس کر دوں گی تو اس کو کہتے ہیں کریڈیٹر، قرض دہندگان بھی کہتے ہیں، قابل ادائیگی اکاؤنٹ، جن افراد کو رقم ادا کرنی ہوتی ہے وہ کریڈیٹرز ہیں۔ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ یا کیش ڈسکاؤنٹ، ڈیڈکشن الاؤنسڈ بائی اے ٹریڈر آن دا لسٹ پرائس آف دا پروڈکٹ، کیش کسی تجارت کے ذریعے مصنوعات کی فہرست قیمت پر کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ ڈیڈکشن الاؤڈ ہوتی ہے بائی اے ٹریڈر، ٹریڈر کی طرف سے، آن دا لسٹ پرائس آف دا پروڈکٹ، لسٹ پرائس پہ ہم آپ کو ڈسکشن ڈڈکٹ الاؤ کر سکتے ہیں، ٹریڈ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں۔ کیش ڈسکاؤنٹ کون سا ہوتا ہے؟ ڈیڈکشن الاؤڈ بائی اے کریڈیٹر ٹو ہز ڈیٹر فار پرومپٹ ریپیمنٹ، کسی قرض دہندگان کے ذریعے کیش ڈسکاؤنٹ کسی قرض دہندگان کے ذریعے فوری ادائی یا ادائیگی کے لیے تخفیف کی اجازت ہے۔ ایسٹس کون سے ہوتے ہیں؟ اثاثے کون سے ہوتے ہیں؟ ویلیویبل تھنگز پروسیسڈ بائی دا بزنس، مشینری ہوتی ہے، وہیکلس ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ کا رینٹ جو آپ کے پاس بلڈنگ ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے۔ ایکسپینس کون سے ہوتے ہیں؟ کاسٹ آف ڈوئنگ دا بزنس، پرفارمنگ بزنس آپریشنز، اکاؤنٹنگ کاروبار کرنے، کاروبار کی کارروائیوں کی لاگت کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپینس۔ اکاؤنٹنگ سائیکل، سیکوینس آف اکاؤنٹنگ پروسیجرز یوز ٹو ریکارڈ، کلاسیفائی، سمرائزنگ اینڈ انٹرپریٹ دا بزنس ٹرانزیکشنز، کاروباری لین دین کو ریکارڈ، درجہ بندی، خلاصہ یا تشریح کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اکاؤنٹس کے ذریعے طریقہ کار کا تسلسل، جسے ہم کہتے ہیں اکاؤنٹنگ سائیکل۔ یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے۔ ٹرانزیکشن اکورنس، انویسٹمنٹ، پرچیزز یا سیل، ریکارڈنگ اینڈ جرنلزنگ، ریکارڈنگ ٹرانزیکشن ان بوچرز لیجر، جنرل لیجر مینٹین ایچ ریکارڈ سپریٹلی۔ ٹرائل بیلنس، سب سے پہلے جنرل ہوتا ہے، اس کے بعد جنرل لیجر۔ ٹرائل بیلنس، ٹریڈرز بیلنس فرام آل اکاؤنٹس ٹو بیلنس ٹرائل بیلنس۔ ٹرائل بیلنس کی شیٹ بنتی ہے جنرل جانے کے بعد جنرل لیجر، ٹرائل بیلنس، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اس کو انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں، بیلنس شیٹ بھی کہتے ہیں، کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ ہم نے ٹرانزیکشن اکرڈ، انویسٹمنٹ، پرچیزز، سیل etc بتانا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹنگ سائیکل میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔